اندھیرا آسمان پر چھا چکا ہے، زمین خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی۔ ایک کشتی خشک زمین پر بن رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک نبی تنہا کھڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی آسمان پھٹنے والا ہے؟ کیا زمین پانی اگل دے گا؟ اور کیا انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان آنے والا ہے؟ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ واقعہ جس نے دنیا بدل دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سب سے عبرتناک اور طاقتور داستانوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور انکار، صبر اور تکبر، نجات اور ہلاکت کی سرحدوں کی کہانی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا جو بت پرستی، ظلم اور گمراہی میں ڈوب چکی تھی، اور پہلی بڑی قوم تھی جس نے توحید کو چھوڑ کے کھلے عام شرک کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام صرف پیغام نہیں لائے، وہ 950 سال تک صبر، دعوت اور استقامت کی مثال بنے رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب زمین نے اللہ کے حکم سے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ دیا۔ وقت کا پہیہ پیچھے گھومتا ہے۔ ایک بستی جہاں بتوں کے نام پر جھکنے والے لوگ رہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ آواز میں درد ہے، لہجے میں شفقت ہے، اور دعا کیا ہے؟ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دن گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام رات کو بھی سمجھاتے ہیں، دن میں بھی، چپ کر کے بھی، کھل کے بھی، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ ہنسی مذاق اور تصدیق۔ لوگ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ قوم کے سردار کہتے ہیں، یہ تو تم جیسا انسان ہے، ہم پر برتری چاہتا ہے۔ غریب لوگ ایمان لے آتے ہیں، امیر انکار کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا دل دکھتا ہے، مگر زبان پر صرف دعا ہے۔ وقت گزر چکا ہے، قوم کا انکار ضد میں بدل چکا ہے، ظلم عام ہو چکا ہے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب، یہ لوگ مجھے جھٹلا چکے ہیں، اب زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ کوئی غصے کی دعا نہ تھی، یہ ایک نبی کی آخری فریاد تھی۔ جب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب آسمان سے فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ خشک زمین، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور نوح علیہ السلام لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ قوم گزرتی ہے، ہنستی ہے۔ نوح علیہ السلام اب نبی سے بڑھ کر بڑے ہی ہو گئے ہو۔ نوح علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، آنکھوں میں یقین ہے، اور جانتے ہیں کہ مذاق کرنے والے جلد سمجھ جائیں گے۔ کشتی تیار ہو چکی ہے۔ ایک عجیب منظر ہے۔ اللہ جل جلالہ کا حکم آتا ہے، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کرنا، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جس پر فیصلہ ہو چکا ہے۔
جانوروں کے جوڑے آ رہے ہیں، پرندے، مویشی، جنگلی مخلوق۔ مومن لوگ کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، تعداد بہت کم ہے۔ پھر ایک دل دہلا دینے والا منظر، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ الگ کھڑا ہے۔ نوح علیہ السلام پکارتے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو۔ بیٹا جواب دیتا ہے، میں کسی پہاڑ سے پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز کانپتی ہے جب اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ لیکن بیٹا پیچھے ہٹ جاتا ہے، باپ کی نبوت بیٹے کے انکار کے سامنے بے بس کھڑی ہے۔ پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے، زمین ابلنے لگتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بارش نہیں، پانی کی دیواریں برس رہی ہیں۔ چند لمحوں میں وادیاں دریا بن جاتی ہیں، دریا سمندر بن جاتے ہیں، چیخیں بھاگتے ہوئے لوگ پہاڑوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، لیکن پانی ہر طرف سے، ہر سمت، ہر بلندی پر آ جاتا ہے۔ کشتی لہروں پر جھول رہی ہے، اندر مومن خاموش ہیں اور باہر دنیا ڈوب رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی نظر آخری بار اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، ایک لہر آتی ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ کشتی پہاڑ جودی کی طرف بڑھ رہی ہے، باہر طوفان اپنے عروج پر ہے، اندر ایک نبی سجدے میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا دل کو چیر دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، اے میرے اللہ، میرا بیٹا گھر والے میں سے تھا۔ اللہ کا جواب آتا ہے، عدل اور حکمت سے بھرپور، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اس نے اعمال صالحہ نہ تھے۔ یہ فیصلہ سخت ہے مگر سچ ہے، نسب نہیں بچاتا، ایمان بچاتا ہے۔ رشتہ خون کا نہیں، رشتہ عقیدت کا ہے۔ پھر حکم آتا ہے، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگتا ہے، کشتی ٹھہر جاتی ہے، خاموشی لوٹ آتی ہے، مگر دنیا بدل چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، حق کا راستہ اکثر تنہا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، مگر وہی کامیاب ہوئے۔ دوسرا سبق، اللہ کی مہلت لمبی ہو سکتی ہے، مگر پکڑ اچانک آتی ہے۔ قوم نے صدیوں تک انکار کیا، مگر عذاب ایک لمحے میں آ گیا۔ تیسرا سبق، ایمان خاندانی وراثت نہیں ہوتا، نبی کا بیٹا بھی اگر انکار کرے تو نہیں بچ سکتا۔ چوتھا سبق، اللہ کے حکم پر بھروسہ حالات سے بڑا ہوتا ہے۔ خشک زمین پر کشتی بنانا پاگل پن لگتا تھا، مگر وہی نجات کا ذریعہ بنی۔ اب بھی دنیا میں شور ہے، غفلت ہے، مذاق ہے، مگر سوال وہی ہے، جب طوفان آئے گا ہم کس کشتی میں ہوں گے؟